ویری شارٹلی ہوں کہ یہ لازمی ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ ہمارا سی ایم صاحب کے ساتھ انٹریکشن تھا, تو اس میں چند کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں, ان کے اوپر ڈسکس ہوئی تو تھوڑا ڈیلے ہو گیا. پھر سے میں آپ سب کا مشکور ہوں جنہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمیں آپ لوگوں نے ٹائم دی, اور خاص طور پر اپنے پریزیڈنٹ صاحبہ جو کہ ہماری وائی پی ایف کی پریزیڈنٹ ہیں سیدہ نوشین افتخار صاحبہ, اور جتنے بھی ہمارے آنریبل ممبرز ہیں جنہوں نے ٹائم نکال کر اپنے حلقوں سے ٹائم نکال کر یہاں پہ بلوچستان میں انہوں نے وزٹ رکھی. وائی پی ایف کا ایز اے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. جیسے میڈم نے عرض کی کہ 2003 میں اس کا بنیاد رکھی گئی تھی. صدر ریاض صادق صاحب جو کہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں, ان کی ویژن کے تحت کہ نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے پارلیمنٹیرینز کے جو کہ نوجوان ہیں. تو جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہے 45 انڈر دی ایج آف 45, جتنے بھی ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ ہمارے ممبر ہیں آٹومیٹکلی. ریسنٹلی ہمارے پاس 68 ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, اور آل اوور پاکستان 200+ ہمارے ممبرز ہیں. اور تاریخ میں پہلی دفعہ 2003 سے لے کر اب تک ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبے ہیں, اے جے کے ہے, جی بی ہے, اس میں آپ کی جو لیجسلیٹو باڈی ہے وہ وائی پی ایف کی بنی ہے بورڈ کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ محترمہ کو بھی جاتی ہیں اور ان کی ٹیم کو بھی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم وہ ہے. جہاں تک وائی پی ایف کا اپنا ایک بنیادی ویژن ہے وہ ایک انٹرا پارٹی ہمارا فورم ہے. جیسے کہ میڈم کی جو تعلق ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں, میں خود پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے انفارمیشن سیکرٹری صاحب ہیں اقبال صاحب, وہ ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے پاس دوسرے ہمارے ممبران ہیں, سعد اللہ صاحب جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, مقداد صاحب کا پی ٹی آئی سے, اسی طرح اسامہ صاحب ہیں, ڈاکٹر شائستہ جدون صاحب ہیں, اور ہماری اختر بی بی صاحبہ ہیں, ان کا بھی تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اکراس دا پارٹی ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمارا جو مین رول ہے وہ لیجسلیشن کے اوپر ہے, پیس کے اوپر ہے کہ پیس کو کیسے رکھا جا سکتا ہے. اور چونکہ میڈم نے خود اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ بلوچستان کے لوگ بڑے غیور ہیں, بلوچستان کے لوگ جو ہیں بڑے مہمان نواز ہیں. تو آپ سب بھائیوں کے توسط سے ہم ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں صرف نہتے کا قتل نہیں ہوتا, بلوچستان میں پنجابی بھی آ سکتا ہے, سندھی بھی آ سکتا ہے, پٹھان بھی آ سکتا ہے, کے پی کا بھی آ سکتا ہے. یہ سب کا بلوچستان ہے. جس طرح ہم پنجاب جا سکتے ہیں, جس طرح ہم سندھ جا سکتے ہیں, کوئی ہم سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ بلوچ ہو, آپ سندھ میں کیا کر رہے ہو, آپ بلوچ ہو, آپ پنجاب میں کیا کر رہے ہو. یہاں بھی ان کا اتنا حق ہے. اور ہم ان عناصر کو یہ ٹھوس پیغام دیں گے کہ بلوچستان جو ہے کبھی بھی کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے. وہ آج جو بلوچستان ہم دیکھ رہے ہیں, خواہ وہ نوجوانوں کا بلوچستان ہو یا ہمارے بزرگوں کا رکھا ہوا بلوچستان ہو, وہ بلوچستان ہے جس میں ہم قلم دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں امن دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں آپ سب میڈیا کے بھائیوں اور بہنوں کا ہمیں چونکہ بہت زیادہ سپورٹ درکار ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں دو قسم کے جنگیں لڑی جا رہی ہیں. ایک ہمارے سیکورٹی فورسز دے دن شہادتیں دے رہی ہیں ان عناصر کا فتنہ ہندوستان کا مقابلہ کرتے ہوئے, جن کی شہادتوں پر ہمیں فخر ہے, وہ ہمارے سروں کے تاج ہے. ہمارے سویلین بھی شہادتیں دے رہے ہیں صرف اور صرف امن کے لیے. اور دوسرا جو ہے انفارمیشن وارفیئر. ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست ان کے لیے کیا کر رہی ہے, حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے. اور جتنے بھی آپ نمائندے دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان نمائندے ہیں, اور یہی جو ہے آپ کا جو دروازہ ہے آپ کا وہ کھولیں گے تاکہ جو آپ کا جو انپٹ ہے وہ پاور کوریڈورز تک پہنچا سکیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح بلوچستان ہو, سندھ ہو, کے پی ہو, دوسرے ہمارے صوبے ہوں, علاقے ہوں, ہر نوجوان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس میز پہ بیٹھے جدھر اس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. آخر میں پھر میں آپ لوگ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کوئی اور اگر بھائی بولنا چاہے تو چلے جی.